ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم سب اپنے آقا و مولا تاجدار عرب و عجم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی آل آپ کے اصحاب پر درود و نذرانہ پیش کریں. پڑھنے کا آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا. قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا. اسلام کے سر پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان احسان رہے گا. اور افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی بس حکومت یزید کی. صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا. حضرات محترم، آپ کو معلوم ہے کہ 1447 کی ہجری جو ہے چالو ہو گئی ہے اور آج اس کا پہلا دن تھا جو کہ بعد نماز مغرب کی تاریخ بدل چکی. یہ 10 روزہ شہیدانی ذکر شہیدانی کربلا کی محفل میں آپ حضرات تشریف لائے، یہ اور ہم حاضر ہوئے آپ کے سامنے، یہ ہم سب کی خوش بختی ہے، نیک بختی ہے. اس لیے کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس سے بہتر کون سی جگہ ہے، اور اس میں جو وقت صرف ہو جائے اس سے اچھا وقت کون سا ہے. وہ وقت، وہ مال، وہ جان جو اسلام اور جو اسلام کے چاہنے والے ہیں ان کے حق میں اگر خرچ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی قیمتی شے نہیں ہو سکتی. اور یہ 10 روزہ جو محفل رکھی گئی ہے اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارے بھائی اور برادران اسلام ہیں اور ہمارے اسلام کے ماننے والے ہیں، یقین جانیے کہ جو سچا مومن ہوتا ہے، جس کے اندر ایمانی حرارت ہوتی ہے، اس کے اندر امام حسین کی محبت کی بھی حرارت ہوا کرتی ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا ذکر کریں، ان کو یاد کریں کہ جن کا احسان اسلام پر ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ان کی یاد مناتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ بھائی اور اسلامی بہنیں ہیں وہ اس ذکر کو منانے میں اور ان کی یاد منانے میں بہت زیادہ تغافل کا شکار نظر آتے ہیں. وہ یادیں تو مناتے ہیں لیکن ان یادوں میں ایسی ایسی غلط چیزیں شامل کر لیتے ہیں کہ اچھی چیز میں اگر غلط چیز ڈال دی جائے تو اچھی چیز بھی خراب ہو جائے گا. یہ محفلیں اسی لیے رکھی جاتی ہیں تاکہ آپ جن کی یاد منا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلومات ہو اور ان کے بارے میں جانیں، ان کی سیرت پڑھیں اور اللہ اس کے رسول نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے، ان کے کیا حقوق ہیں، اس راستے پر جو ہے ان کے حقوق کو جان کر ان کی سیرتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں تاکہ اس مقصد کے تحت ہم اس دنیا میں آئیں، اس مقصد میں ہمیں کامیابی مل جائے، آخرت ہم کامیاب ہو جائیں. انسان کا ایک مقصد یہی تو ہے کہ اپنے رب کو راضی کرے. اب رب نے جو طریقہ بتایا ہے اپنے نیک بندوں کے ذریعے، اس طریقے پر اگر ہم عمل کریں گے، ان کی سیرتوں پر عمل کریں گے، زندگی گزاریں گے تو وہ ہمارے لیے بہتر کارآمد ہے. تو ہم نے اپنے بزرگوں کا، اپنے محسنین کا ذکر اس طور پر کرنا چاہیے جیسا کہ ان کو پسند تھا. سب سے پہلے ہم اگر کسی کا ذکر کریں، یاد منائیں تو یہ دیکھیں کہ آیا کہ ہم جس طریقے سے یاد منا رہے ہیں کیا یاد ایسی منانا ان کو پسند ہے یا نہیں، کیا ایسی بات قرآن میں ہے یا نہیں، ایسی بات کا حکم حدیث پاک میں آیا ہے یا نہیں، یا ایسا طریقہ ہمارے اسلاف میں جو بزرگان دین ہیں جو
جو شرفاء اور صالحین ہیں انہوں نے ایسا کیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں کیا ہے تو ہمیں اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں شیطانی وسوسوں میں اور اپنے آپ میں تکبر میں یہ چیزیں زبردستی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ علماء کرام قرآن حدیث اور اقوال صالحین کی روشنی میں اگر آپ کو کچھ بتائیں. آپ کو کبھی علماء کرام ذکر سے نہیں روکتے. اگر ذکر سے جو روکے وہ کوئی عالم ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو صالحین کے ذکر سے روکے. جو صالحین کے ذکر سے روکتا ہے وہ مسلمان کرام ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے نا بدمذہب ہوگا، وہ صحیح عقیدے والا نہیں ہوگا. کیونکہ وہ یصدون عن سبیل اللہ، کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے وعیدیں نازل فرمائی ہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اور اللہ کا راستہ کون ہے؟ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. کہ ہم دعا مانگتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا، ایسے راستے پر چلا جس پر تم نے انعام کیا ہے. اللہ رب العزت نے کس راستے پر انعام کیا ہے آپ جانتے ہیں. اللہ رب العزت دوسرے جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے جن راستوں پر انعام کیا ہے وہ راستے کن کے ہیں؟ صدیقین کے ہیں، صالحین کے ہیں، شہداء کے ہیں اور وہ ہے صدیق مقربین کے ہیں. یہ راستے وہی تو ہیں. اگر امام عالی مقام یا دیگر جو ہے صحابہ کرام یا اہل بیت پاک کا جو راستہ ہے اس راستے کو ہم دیکھیں کہ آپ آیا جو ہم کر رہے ہیں یہ ان کا راستہ ہے یا نہیں، یا وہ یہ والا راستہ ہے جس سے اللہ نے انعام کیا ہے، یا وہ والا راستہ ہے کہ جس سے ہم نے اللہ سے پناہ مانگی تھی اور ہم ہمیشہ نماز میں پناہ مانگتے ہیں. ایسے راستے پر نہ چلا، یعنی کوئی غیری مقبولی آئے گی. اللہ ہمیں ایسے راستے پر نہ چلا جس راستے پر تم نے عزت کیا ہے. وہ راستہ وہ ہے جو اللہ کے نیک بندوں کے خلاف جاتا ہے، وہ راستہ وہ ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف جاتا ہے. تو ہمیں جو ہے چاہیے کہ ہم یاد ایسے منائیں جو اللہ کے راستے کے مطابق ہو، جو اللہ نے ان صالحین کے ذریعے ہمیں راستہ بتایا. یہ محفل منانے کا، رکھنے کا یہ ایک مقصد یہ بھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے جو محسنین ہیں ہم اگر ان کو یاد نہیں کریں تو وہ ہم احسان فراموش چلائیں گے. کیونکہ جس شجر اسلام کے نیچے بیٹھ کر جس کے سائے میں ہم اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور اپنے آپ کو عزت والی زندگی کا حقدار مانتے ہیں، اس شجر اسلام کو، اس درخت کو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون اور خون جگر سے سینچا ہے، جس کی بہار ہم سب آج دیکھ رہے ہیں اور قیامت تک اس کی بہاریں رہنے والی ہیں. یہ امام عالی مقام نے اگر سر نہ کیا ہوتا اور اس وقت اپنی قربانی پیش کی نہیں ہوتی تو آپ جانیں کہ اس وقت اسلام کی جو حقانیت کی جو صورت ہے اس میں نہ جانے کتنی غلط ملاوٹیں. ہمیں آج اسلام صاف و شفاف نظر آ رہا ہے تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کرتی ہے. میں آپ کو قرآن کی اس آیت کے بارے میں چند باتیں بتاتا ہوں جس کو میں نے تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ رب العزت تو یہی چاہتا ہے. اس سے خطاب ہے اہل بیت پاک سے. کیا خطاب ہے؟ اہل بیت پاک اللہ رب العزت تو یہی چاہتا ہے تمہیں خوب ستھرا کر کے، پاک کر کے. یعنی اب اہل بیت پاک کون ہے؟ اہل بیت پاک کے بارے میں قرآن اور حدیث تمام صورتیں علماء کرام نے جو بتائی ہیں سب کا مجموعہ نکل کر یہ آتا ہے کہ اہل بیت پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات یعنی ہم سب کی مائیں جو حضور کے ازواج مطہرات ہیں وہ ہیں، اور جو ہے اہل بیت پاک میں حضرت مولائے کائنات ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی حسنین کریمین کی والدہ خاتون جنت اور جنتی عورتوں کی سردار اور جنتی جوانوں کے سردار حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. یہ مخصوصان قدسیہ اہل بیت پاک ہیں جن کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک صاف ستھرا کر دے، ہر طریقے کی آلودگی
वो नापाकी नहीं है, वो हम सबके बदन पर लग जाती है। ये नजासत की बात नहीं हो रही है, तो हमारे अंदर जो है नजासत लग जाती है, जिसको धोना हम पर लाजिम हो जाता है, जिसको जरूरी हो जाता है। बल्कि ये जिस पाकी की बात हो रही है, वो पाकी वो है जिसको जो है अक्सर लोग नहीं जानते। वो पाकी ये है कि अखलाक़े सय्या, यानी कि बुरी आदतों से अल्लाह रब्बुल इज्जत पाक साफ करना चाहता है। और जो है ना जो हमारे मज़मूमा है, यानी कि जिन हालात को देखकर इंसान ये कहे कि शरीफ आदमी की ये हालत नहीं हो सकती, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन हालतों से पाक करने की बात कह रहा है। और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये ज़ाहिर है कि जहन्नम की आग से पहला पाकी की बात हो रही है, यानी कि अहले बैत पाक पर जहन्नम की आग हराम है, ये हुज़ूर का फरमान है, ये इसकी बात हो रही है। यानी कि हम जिनका जिक्र कर रहे हैं उनको दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई है। ये अहले बैत पाक को जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक चाह दिया, तो सोचिए कि वो पाक इंसानी कुर्सियां हैं कि नहीं है, कि वो सबसे ज्यादा दुनिया में साफ और शफाफ अशखास हैं कि नहीं है, उन जैसी जात किसी की हो सकती है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब उनको हवाले मज़मूमा अखलाक़े सय्या से पाक कर दिया, तो दुनिया की कोई आदमी उन्हें छू नहीं सकती। जब जहन्नम की आग उन पर हराम है, तो दुनिया की क्या औकात है, क्या आदमी उनको छू जा सकती है? हज़रात मुकर्रम, इस आयत पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी पाकी का जिक्र फरमाया है। इसी को हज़रत अल्लामा हसन ने इस तरीके से बयान किया है, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, आए धीर से जाहिर है शाने है, आए धीर से जाहिर है शाने है। ये अहले बैत पाक नुकसाने कुर्सियां हैं, जिनमें आप जो है ये खास मौके पर, खास महीने में उन नुकसाने कुर्सियां में से खास तौर पर जो जिक्र करते हैं वो हज़रत सैयदना इमाम आदि मक़ाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके जानिसारों पर किया करते हैं। वो ये महीना उन्हीं की साथ से जो है मंसूब किया जाता है। हालांकि मैंने अभी आपको ये शेर सुनाया कि जो हक परस्त होता है उसके लिए लम्हा लम्हा हुसैन हुआ करता है। वो ये चाहता है कि मेरी जिंदगी गुजरे, मेरा हर लम्हा गुजरे इमाम हुसैन के रास्ते पर गुजरता हुआ नजर आए। उनके इमाम आदि मक़ाम का वो रास्ता है तो हक और बातिल में ऐसा फर्क करता है, ऐसा फर्क करता है जिस तरीके से आदमी दिमाग खत्म हो जाए, ऐसा फर्क इमाम आदि मक़ाम ने जो है ना हक और बातिल में फरमाया है। तो सदियां हुसैन की, ज़माना हुसैन का, लेकिन ये खास तौर पर जिक्र किया जाता है मुहर्रम के मौके पर। तो हम इसी के हवाले से आप 10 रोज़ा जो प्रोग्राम होगा वो इसी के हवाले से गुफ्तगू होगी। मैं अहले बैत पाक की बात कर रहा था, उसके अल्लाह रब्बुल इज्जत एक जगह और इरशाद फरमाता है अहले बैत पाक के बारे में, और ये फरमाता है कि महबूब से फरमाता है, यानी कि अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है, कुल ला असलकुम अलैहि अशरफ इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब से फरमा रहा है, महबूब आप कह दीजिए इनको, जो मुसलमान हैं, जो दुनिया में जो इंसान है, उस वक्त जो सुनने वाले हैं, उनसे कह दीजिए। और ये कलाम पाक क़यामत तक रहने वाला है, और ये कलाम सबके लिए है। जितने मुसलमान दुनिया में आते रहेंगे क़यामत तक, उनके लिए कलाम है। क्या है? ला असलकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता। इस चीज का अजर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भटके हुए इंसानों को, भटके हुए अल्लाह अपने रब से गाफिल इंसानों को, अपने माबूद हकीकी से भटके हुए इंसानों को जो राह दिखाई और अपने उसके बंदों को अल्लाह का रास्ता बताया, और ऐसे लोगों को जो खुद जो है हादी नहीं थे बल्कि खुद जो है ना गुमराह थे, ऐसे गुमराह थे, उनको हादी बना दिया। तुम्हें कुरान दिया, तुम्हें इस्लाम दिया, तुम्हें ईमान दिया, तुम्हें इस्लाम दिया, तुम्हें जो है शरीयत के दायरे में रखकर जो जिंदगी अता की इज्जत वाली, ये तमाम चीजों का तुमसे कोई एहसान तलब नहीं करता, इस पर तुमसे कोई एहसान नहीं मांगता। बस अल्लाह का फरमान ये है कि फरमा दो महबूब कि मेरे कुर्बा यानी कि मेरे बराबर आदमी से मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे अहले सुन्नत, जिक्र हुसैन, नारे तकबीर।
کے جو قرابت، اللہ کے رسول کے جو قرابت دار ہیں، یعنی ان کے جو عزیز و قریب ہیں، ان سے محبت کرو. اور اہل بیت پاک سے زیادہ کون زیادہ حضور کے قریب ہو سکتا ہے؟ کون زیادہ محبوب ہو سکتا ہے؟ کون زیادہ مقرب ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کا وقت آیا تو جن کو اپنی چادر مبارک میں، چادر مقدس میں چھپایا تھا اور چادر مبارک میں آغوش میں دیا تھا، وہ حضرت مولائے کائنات تھے، وہ حضرت سیدہ خاتون جنت تھی، وہ حضرت حسنین کریمین تھے. ان کو چادر میں لے کر فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت ہیں. اور ازواج مطہرات کو ویسے بھی داخل ہے اہل بیت میں. یعنی ان حضرات، ان نفوسان قدسیہ کے بارے میں قرآن کی وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی تفسیر اگر کرنے دیا جائے تو باتیں گزر جائیں، ان کی فضیلتیں کم نہ ہو. حضرت علامہ نعیم الدین ملادآبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تطہیر جو ہے تمام فضیلتوں کا سرچشمہ ہے. اہل بیت پاک کے لیے تمام جو ہے فضیلتیں جو اکٹھی ہوتی ہیں وہ اہل بیت کے لیے، اہل بیت پاک کے لیے شامل ہیں، یہ مشمول ہیں. یہ اس چیز کے کیونکہ اہل بیت پاک کا وہ مرتبہ، وہ مقام اس مثال میں نے آپ کو بتایا تھا. جب عیسائی لوگ، جب نصرانی لوگ بہت زیادہ اسلام پر قانون تشریح کرنے لگے اور وہ ہے جب علم سے ہارنے لگے تو پیچھے برائیاں کرنے لگے. جب قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے تو پیچھے قانون تشریح کرتے ہوئے نظر آئے. جب حضور کے معجزات کا مقابلہ نہیں کر سکے تب وہ حضور کی برائی کے پیچھے جو ہے بیان کرنے لگے. سامنے سے آنے کی ان کی ہمت نہیں ہوئی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسلام کی حقانیت کو بتاتے رہے. کیوں نہ ہو کہ اللہ کا دین ہے. وہ لوگ اپنے دین کو، اپنے اس دین میں نہیں داخل ہو رہے تھے، وہ اپنی ہمدردی اور تعصب کی بنیاد پر نہیں داخل ہو رہے تھے. وہ لوگوں کو بہکا رہے تھے نصارہ اور ان کے بڑے بڑے پادری لوگ کہ نہیں، دین حق تو یہی ہے، عیسوی دین حق ہے، میرا جو دین ہے وہ حق ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ان سے کہہ دو، ان سے پادری سے کہ وہ معاہدے کے لیے آ جائیں. کہ اب معاہدہ کہتے کسے ہیں؟ معاہدہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ جو حق پر ہے وہ بچ جائے اور جو باطل ہے وہ مٹ جائے. تو جب معاہدے کی باری آئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک پر، ان چادر مبارک میں ان اشخاص کو دیا اور لے کر جو ہے میدان کی طرف نکل پڑے. اور نکلنے کے بعد جب آپ جا رہے تھے آپ کی چال کو جو ہے یہود جو ہے نصارہ کے بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے ان کے دانشور دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ، اور ایک اس میں سب سے بڑا جو پادری تھا وہ کہنے لگا کہ تم لوگ معاہدے کی صورت کو چھوڑ دو، ہر کس کو معاہدہ نہ کرنا. اس کے ماننے والے کہنے لگے کیوں ایسی بات کر رہے ہو؟ معاہدے کا تو آپ نے ٹائم دے دیا تھا، وقت دے دیا تھا اور ان سے کہہ دیا تھا کیا تم حق پر نہیں ہو، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ وہ یہ کہنے لگا کہ میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں تو تم نہیں دیکھ رہے ہو. قسم رب ذوالجلال کی جو عیسیٰ کا رب ہے، اگر یہ نفوسان قدسیہ اس پہاڑ کو اشارہ کر دیں کہ یہ چکنا چور ہو جائے، اس پہاڑ کو اگر اشارہ کر دیں یہ ادھر سے ادھر ہو جائے تو اللہ کی دعا کو رد فرمائے گا. یہ اہل بیت پاک کی شان، یہ اہل بیت پاک کا مقام. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کا ایک لمبا باب ہے. تمام ایسے تک احادیث اٹھا کر دیکھ لیجیے، دیگر احادیث اٹھائیے، قرآن کی آیات اٹھائیے، تفسیر اٹھائیے، جو ہے یہ تمام وسائل سے یہ آیات اور یہ تفاسیر کی احادیث بھری پڑی ہوئی ہے. لیکن ہمیں جو ذکر ہے، ذکر اس وقت جو ہے خصوصی طور پر کرنا ہے حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ دین جو ہم کو عطا فرمایا ہے، یہ دین کوئی کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ آبائی دین ہے. اسی لیے اس کے بارے میں آیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ دین کو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، باقی کوئی دین ہے ہی نہیں. جب یہ دین آبادی ہے تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ لوگ یریدون کہ کافر بدماش اور جو ہے نا شیاطین تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں. نور سے مراد ہے اسلام. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ
شریعت داخلوں، لیکن اللہ رب العزت اپنے دین کو مکمل فرمانے والا ہے، چاہے کافروں کو، چاہے بدبختوں کو یہ بری بات لگے، چاہے ان کو یہ بات ناگوار لگے، اللہ رب العزت اپنے دین کو ضرور مکمل فرمائے گا۔ آپ جانتے ہیں اس دین کے لیے، اس دین کی تبلیغ کے لیے، اس دین کا راستہ بتانے کے لیے اللہ نے کم و بیش حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام جو ہے مبعوث فرمائے۔ حضور کے بعد نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا، پھر خلافت کا دور شروع ہوا، اور دور جب خلافت کا آیا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو یا حضرت مولا کائنات کا خلفائے راشدین یا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جو ہے خلفائے راشدین میں داخل ہیں۔ پھر اس کے بعد ملوکیت کا جو ہے دور شروع ہوا، لیکن آپ یہ جانتے ہیں نبوت کے بعد جب دروازہ نبوت ختم ہو گیا، بند ہو گیا، اور مہر لگی تو کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن آپ کیا جانتے ہیں کہ اگر نبی نہیں آئے گا کوئی تو کیا دین کا کام جو ہے نا بند ہو جائے گا؟ کیونکہ اب دین مکمل ہو چکا ہے، دین اب آئے گا نہیں، بلکہ دین کو اب بچایا جائے گا، دین کو اب پھیلایا جائے گا۔ آنے کی بات اب ختم ہو گئی، اب اب جو ہے آیات مبارکہ نہیں نازل ہوں گی، اب حضرت جبریل علیہ السلام نہیں آئیں گے قیامت تک، لیکن اس دین کو پھیلائے گا کون؟ اس دین کو وہی پھیلائے گا جو قرآن پر حدیث میں جن کا ذکر کیا گیا ہے، جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب وہ دین جو ہے نا پھیلانے والے یہی مخصوصان کرسیاں ہوں گے، لیکن یہ دین ضرور مکمل ہو کے رہے گا، اور ایسا مکمل ہے کہ جس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے، لا ریب، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ پھر اللہ رب العزت نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، لیکن ایسے اشخاص کا پیدا کر دیا، اور قیامت تک ایسے نفوسان قدسیہ کو پیدا کرتا رہے گا کہ وہ ہر دور میں اسلام کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کی نذرانے پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جو ہے نا اپنی جان مال عزت آبرو سب کچھ اسلام کے لیے نشاور کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور جو ان نفوسان قدسیہ کے جو سردار ہوں گے وہ شہید اعظم حضرت امام علی مقام ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا نصاب قائم کر دیا کہ قیامت تک اگر کوئی حقانیت کی بات کرے گا تو اس کے اندر حالات حسینی ہوگی، جس کے بنیاد پر جو ہے اپنے قدم اٹھائے گا، پھر وہ نہ اپنی جان دیکھے گا، نہ اپنا مال دیکھے گا، نہ اپنی عزت دیکھے گا، نہ شہرت دیکھے گا تو وہ دین اسلام دیکھے گا، اللہ کے پیغام کو دیکھے گا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیے ہوئے پر مداخ کا جو ہے عمل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ انہیں نفوسان قدسیہ میں اللہ رب العزت نے امام عالی مقام کو چن لیا تھا کہ ایک وقت یہ ہے شجرہ اسلام پر جو ہے نزا کا موسم جاری ہوگا، جب اس درخت کے پتے جو ہے جھڑنے لگیں گے، اس کو جو لوگ جو ہے اس کی جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کریں گے، اس وقت جو ہے حسین ابن علی اپنے سر کو، اپنی تلوار کو لے کر اس کو پھر سے تروتازہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ ان کی ولادت باسعادت 4 ہجری 5 شعبان المعظم، ایک روایت کے مطابق جو ہے 3 ہجری ہے، یاد رکھیں کہ 4 ہجری 5 شعبان المعظم کو آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کا وقت تھا تو آپ اپنے بڑے بھائی سے جو ہے 50 راتوں کے بعد ولادت کے بعد 50 راتوں کے بعد آپ عمل میں آئے، اور اس کے بعد آپ کی جو ہے ولادت ہوئی۔ جب ولادت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے خاتم جنت کے یہاں، مولائے کائنات نے کہا میرے بیٹے کو لاؤ، اور جب حضرت مولائے کائنات نے آپ کے جو ہے آپ کی گود شریف میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تو آپ نے فرمایا ہے علی ان کا کیا نام رکھا ہے؟ مولائے کائنات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کا نام حرب نہیں بلکہ جو ہے ان کا نام حسین ہے، اور یہ ایسا نام تھا، حسن اور حسین کے ایسے نام تھے جو ایام جاہلیت میں اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں رکھے تھے۔ اللہ نے ان ناموں کو لوگوں کے ذہنوں سے مخفی رکھا تھا، جس طریقے سے ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے بھی نہیں رکھا تھا دنیا میں، اسی طریقے سے حضرت حسنین کریمین کے ناموں کو بھی کسی نے نہیں رکھا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین نام رکھا، آپ کا نام تو حسین ہے لیکن آپ کے القاب بہت ہیں، آپ کو جو ہے نا سردار نوجوانان جنت بھی کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی
ज़ियारत रसूल, और जो है आपको शहीद आज़म भी कहा जाता है, आपको सिद्दीक़ रसूल भी कहा जाता है, आपको जो है ना सैयद भी कहा जाता है, आपको इमाम अली मकाम भी कहा जाता है। ये आपके अल्फाज हैं और आपकी कुनियत अबू अब्दुल्लाह है, और आप हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटे भाई हैं, और अइम्मा अहले बैत पाक में तीसरे इमाम हैं, मौलाए कायनात के दूसरे साहबजादे हैं। आपको जब हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में लिया, अपने जो है गोद में उठाया गोद शरीफ में, फिर आपके कान में आज़ान दी, आज़ान देने के बाद आपके मुंह मुबारक में अपना दुआबे दही डाला, तहनीक फरमाई, फिर उसके बाद हज़रत खातून जन्नत से फरमाया कि इनके जो है ना बाल मुड़ाकर चांदी सदका करो, और साथ में आपका अकीका फरमाया। ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विरादत की चंद बातें थी जो आप तक पहुँचाई। अब आगे जो है इंशाअल्लाह आगे की बातें आपको पहुँचाई जाएंगी। इंशाअल्लाह वक्त हो चुका है, आप हज़रात नमाज पढ़ के शीरी लीजिएगा, फिर जो है जहाँ इंशाअल्लाह जो है अभी महफिल भी इसी मदरसे में होगी, तो आप मस्जिद के बाद फौरन बाद तशरीफ ले जाइएगा, अगला जिक्र जो है ना आप समाप्त करिएगा। अल्लाह हम सबको ऐसे महफिलों में बैठने की तौफीक अता फरमाए, और सरकारी इमाम आली मकाम के रास्ते पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, सच्ची पक्की हम सबको मोहब्बत नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला